خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. مرگ بر آمریکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بہت اہم خبریں، تبصرے اور تجزیے آپ کے لیے لائے ہیں. آپ نے شروع سے لے کے آخر تک یہ ولاگ دیکھنا ہے اور اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں. کچھ پھیل جاتا ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت اہم معلومات ہے جو آپ کو ملنی چاہیے. اصل میں پہلے تو میں آغاز کرنا چاہتی ہوں ایران کی اس جنگ میں جو ان کے اینیمیشنز کا یا ان کے جو بیانیے کو جس طرح سے جدید انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس بیانیے کو سراہ رہی ہے، اس طریقہ اظہار کو جو ہے وہ سراہ رہی ہے، جس طرح سے اس کو پسند کر رہی ہے. اور وہ ہے جو اینیمیشنز ان کی چھوٹی چھوٹی آتی ہیں. ابھی جو اینیمیشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ان بچیوں کے حوالے سے ہے جو مناپ کے اندر ایک اسکول کے اندر شہید ہوئی تھیں. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کن جذبات کے ساتھ اس ویڈیو کو، کس آئیڈیا کے ساتھ، کس انوویشن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایران کے ان بچیوں کے لیے اظہار ہمدردی کرتی دکھائی دیتی ہے. Happily ever after, but wait for me. دوسری جانب صرف یہ نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ایران کے اندر اینیمیشنز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز، خاص کر کے لیگو جو کہ ایک مشہور بچوں کی ایک ڈاکیومنٹریز یا جو ان کا کیریکٹر ہے لیگو کے مختلف ان کی فلمز ہیں، ان کے مختلف بچوں کی کریٹیوٹی سے متعلق بہت اہم یہ سیریز ہیں. اس کو بھی بنیاد بنا کے اس کو بچوں کو کی اٹریکشن کے لیے اس کے اندر بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے. اور اب یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ بیانیہ ہے کہ کس طرح سے امریکہ ایران کے حصار میں آ رہا ہے، کس طرح سے ایران امریکہ کو ٹریپ کر رہا ہے. اور یہ کیسے ہے یہ ہم آپ کو آج جنگ کے 26ویں دن بتائیں گے، بلکہ 26 دن ہو چکے ہیں، 27ویں دن بتائیں گے کہ کس طرح سے ایران جو ہے وہ امریکہ کو ٹریپ کر چکا ہے. پہلے یہ دیکھیے. Cross the ocean just to find your credit. Sacrificed your own boys for a lie. Listen. Yeah. Yeah. Make America great again. Yo, Tails, this shit crazy. Yeah. Make America great again now. We will see what happens, yeah. Watch this. Sacred defense, we protecting the soil. Why you sacrifice soldiers to pay for your spoil? You first who ran the blow, sitting on your throne. Now we turning every base into a bed of stone. It's a slaughterhouse, a trap you couldn't see. Welcome to the graveyard of your vanity. The secrets are leaking, the pressure is rising. We locked on the target, and now you are hiding. LOSCR. Yeah, we spelling at your name. Send them to the slaughter, you the only one to blame. Bleeding for a fucker while you shaking in your sweet. LOSCR. Taste the ass of defeat. LOSCR. Yeah, we spelling at your name. Send them to the slaughter, you the only one to blame. Bleeding for a fucker while you shaking in your sweet. LOSCR. Taste the ass of defeat. Swag's fighting in your suit, hiding Epstein's ghost. You sent your boys to die on the bloody coast. Not a revenge for the leader's blood is purely mine. Every drop of his blood is a missile on the line. You thought you took him out, thought the fire was dead, but another common A is standing ahead. Yeah, you strike one down, we just shatter your brain. We put another in the leg. Common A again. The secrets are leaking, the pressure is rising. We locked on the target, and now you are hiding. LOSCR. Yeah, we spelling out your name. Send them to the slaughter.
slaughter, you the only one to blame. Bleeding for a puppet while you shaking in your sweet. LOSCR. Taste the ash. LOSCR. Yeah, we spelling out your name. Send them to the slaughter, you the only one to blame. Bleeding for a puppet while you shaking in your sweet. LOSCR. Taste the ash of defeat. Sacred defense of the homeland. Sacred defense of the homeland. Sacred defense of the homeland. The slaughterhouse is open. Common name cash. LOSCR. सो ये है वो इनोवेशन, लेकिन जो कि रियलिटी के ऊपर मबनी है। ना सिर्फ ये कि ईरान के अंदर ये बयानिया बनाया जा रहा है, ये बयानिया तक़वियत इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि ये सच के ऊपर मबनी है। और ईरान अमेरिका को कैसे ट्रैप कर रहा है, इसकी एक सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है कि इस वक्त जो ईरान के जो अमेरिका के फ़ौजी हैं वो मुख्तलिफ यानी एक नया बेड़ा उनका, एक नए उनका जो ट्रूप्स हैं वो ईरान की तरफ गामजन है और कहा जा रहा है कि 18 घंटे की दूरी के ऊपर हैं और वो उसके बाद वो ईरान जो है वो पहुंच जाएंगे। दूसरी जानिब मुज़ाकरात का मामला भी है, लेकिन ईरान ने किस तरह से इन शराइत को जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से पेश की थी उनको मुस्तरद किया है, उसकी कुछ वजूहात है। ईरान इस जंग में हावी हो चुका है, ईरान को कामयाबी मिल चुकी है, ईरान अपनी शराइत के ऊपर अब बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है और वो शराइत बहुत अहम है। क्या अमेरिका उन शराइत पर बातचीत करेगा कि या अमेरिका इस जंग को तूल देगा, या अमेरिका अपनी ज़मीनी अफवाज भेजेगा, या अमेरिका जो है वो मज़ीद हमले करेगा जिससे कि वो ईरान को ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश करे। लेकिन वो जो कुछ करेगा वो ईरान के हक़ में जाएगा और अमेरिका के ख़िलाफ़ जाएगा। कैसे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान जो है उसने जो हमले किए हैं उसमें दिफाई और मुआशी एतबार से, दोनों एतबार से बहुत ही अहम है उसकी जो अब तक की हिकमत अमली रही है। और ईरान ने जो अपनी 15 शराइत को मुस्तरद किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान बातचीत नहीं करना चाहता। ईरान बातचीत करना चाहता है और पाकिस्तान के ज़रिए से बातचीत करना चाहता है, और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के ज़रिए से बातचीत कर सकता है, तुर्की के ज़रिए से कर सकता है, मिस्र के ज़रिए से कर सकता है, लेकिन वो बराह रास्त मुज़ाकरात जो हैं वो अमेरिका के साथ जो है वो नहीं कर रहा। एक बात जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताऊं कि पाकिस्तान ने जो होमवर्क किया है ये होमवर्क बहुत अहम है, और ये होमवर्क जो है वो इस यानी प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत से पहले पाकिस्तान ने के इस्लामाबाद के अंदर कुछ सरगर्मियाँ हुई हैं, और हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका, रूस, चाइना, ईरान और जो दीगर ममालिक हैं तुर्की के और इसके साथ साथ मिस्र, इनके सफ़ीरों के ज़रिए से, और ख़ास करके चीन और जो ईरान है उनके सुफरा के ज़रिए से और रशिया के ज़रिए से एक ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर किया। और उसके बाद इतवार के दिन जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत की, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सदर पज़ेश्कियान से बातचीत की, और इसका मतलब ये था कि इसके पीछे एक पूरा होमवर्क था। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो चीन के सफ़ीर के साथ भी कल भी मुलाकात हुई है और उनके साथ बातचीत हुई। फिर अब्बास अराक्ची साहब जो हैं उन्होंने चीन के यानी जब ये प्रपोज़ल उनको मिला ईरान को, तो उसके बाद अब्बास अराक्ची साहब जो हैं उन्होंने चीन के सफ़ीर के साथ रब्ता किया, और चीन ने फिर एक बाकायदा अलामिया जो है वो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिमायत करता है पाकिस्तान के ज़रिए से ईरान और जो अमेरिका की बातचीत है और अमन के ज़रिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको वो सराहता है। तो इसका मतलब ये है कि चीन और रूस जो है वो मुकम्मल तौर पर इस बातचीत के अंदर शरीके कार हैं, बल्कि पाकिस्तान ना सिर्फ इनको बल्कि अपने बहुत ही करीबी दोस्त सऊदी अरब को भी एतमाद में लिए हुए है। यही वजह है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी है वो सहरा रही है और इस्लामाबाद के जो राब्ते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार है। एक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जगह शायद इस्तांबुल के अंदर जो है वो बातचीत हो जाए और उसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन CNN ये कह रहा है कि इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि जुमेरात या जुम्मे के दिन जो है वो यानी इसी हफ्ते के वीकेंड के ऊपर जो है वो जो JD Vance हैं वो यहाँ पर आ सकें और यहाँ पर आके बात करें। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट इसमें
سامنے آئی ہے جس کو کہ رائٹرز نے کوٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل بھی اس پہ لکھا ہے اس نے, کہ پاکستان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے باقر غالباف جو کہ اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے, ایرانی پارلیمنٹ کے, اور اہم رہنما اس وقت لٹرلی وہ اپنی افواج کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو عباس اراغچی صاحب جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں, ان کو اس فہرست سے نکال دیا گیا ہے, جو کہ فہرست جو ہے وہ ایران کے جن کے جو ٹاپ ان کے یعنی لوگ تھے جن کو کہ وہ جن کو مارا جانا تھا, اور ان کی جو ٹاپ لسٹ جو تھی وہ اسرائیل نے شیئر کی تھی اور امریکہ نے شیئر کی تھی. ان میں سے ان 2 شخصیات کا نکالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کوششوں کے بعد, جو کہ اس سٹوری کے اندر رائٹرز میں لکھا ہے کہ پاکستان نے یہ درخواست کی کہ یہ 2 لوگ اگر مار دیے گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت کے ذرائع جو ہیں یا جو شخصیات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, لہٰذا ان کا نام نکالا جائے, اور ان کی درخواست کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے ان 2 شخصیات کے جو نام ہیں وہ خارج کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریس بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے, اور امریکہ جو ہے اس کے اور اسرائیل کے ان شخصیات کے نام نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن کے اندر جو ہے وہ بات چیت کے امکانات ختم نہیں ہوئے بلکہ بات چیت کے امکانات بڑھ گئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے اوپر بھی ہیں کہ ابھی تک تعطل ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوئی بات چیت, اور ان کو لگ رہا ہے کہ بات چیت ہوگی. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی اپنے جو مشیر ہیں ان کو بتایا ہے کہ آئندہ جو 72 گھنٹے ہیں ان کے اندر وہ 3 سے 4 دن کے اندر وہ ایک جو جنگ ہے ایران کے ساتھ اس کو وہ ختم بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اہم خبریں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو ترجمان ہے امریکہ کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی افواج ایران کے خلاف کارروائی کرنے میں اپنے بنیادی اہداف کے قریب پہنچ چکے ہیں. ایران کو غلط فہمیوں سے باہر آنا پڑے گا, اور یہ ان کی جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے اس نے بھی کہا کہ اگر ایران جو ہے وہ بات چیت کے لیے یہ ناکام ہوئی تو پھر ایران کے اوپر جو ہے وہ بڑا حملہ ہو سکتا ہے. یہ وہ ایک اہم چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ امریکہ کرے گا یا نہیں کرے گا. امریکہ کو یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا پڑے گی. دوسری جانب اسرائیلی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ 1 مہینے کی جنگ بندی کر سکتا ہے. ایران جو ہے وہ جنگ بندی کی حمایت میں نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ مستقل اس کے اوپر جو ہے حملے ہو رہے ہیں اس کو مستقل جنگ کو ختم کیا جائے, اور گارنٹی بھی دی جائے کہ ان کے اوپر جنگ جو ہے دوبارہ سے نافذ نہیں کی جائے گی. اب یہ جو گارنٹی ہے یہ کون دے سکتا ہے؟ یہ ترکیے, پاکستان اور مصر کی کوشش یہ ہے کہ یہ کم از کم جو ایک گارنٹی ہے یہ پرووائڈ ہو جائے, تاکہ ایک جو راہ ہے کمپریہنسو ٹاکس کی یا جامع مذاکرات کی اس کو جو ہے وہ ہموار کیا جا سکے. اب ایران جو ہے وہ کس طرح سے امریکہ کے گرد اپنا ٹریپ جو ہے وہ اس کو مضبوط کیے ہوئے ہے اور کتنا وہ اہم ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دفاعی اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی اعتبار سے ایران اس وقت حاوی ہے, اور ایران جو ہے وہ جس طرح کی بات چیت اس وقت ہو رہی ہے اس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر اس کے ساتھ آئیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بات چیت کریں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے ایک بہت ہی اہم سٹوری لکھی ہے, اور اس نے لکھا ہے کہ ایران نے جو حکام ہیں ایران نے امریکی فوجیوں کو دور سے کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے, اور حکام کے مطابق ایران نے مشرق وسطیٰ میں کئی امریکی فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے. امریکی اور فوجی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے رد عمل میں ایران نے پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر بمباری کی ہے, جس کے باعث متعدد امریکی فوجیوں کو خطے بھر میں ہوٹلوں اور دفتری مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے. اسی طرح زمینی فوج کا بڑا حصہ عملاً دور سے جنگ لڑ رہا ہے, جبکہ صرف لڑاکا طیاروں کے باعث وہ عملہ مستثنیٰ ہے جو جنگی طیاروں کو چلاتا, ان کی دیکھ بھال کرتا اور حملے کو انجام دیتا ہے. یعنی کہ جتنے حملے ایران نے اس وقت کر دیے ہیں, تمام جو فوجی اڈے اس ریجن کے اندر تھے اس کا عملہ تقریباً بھاگ چکا ہے. ایران کی پاسداران انقلاب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انہی
नई जगहों की इत्तला दें क्योंकि वो मुंतशिर अमरीकी फ़ौजियों की तलाश में है। अमरीकी फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि ये ख़तरा पेंटागन को ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने से नहीं रोक रहा, जो अब अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। इसी तरह से यानी इतना खौफ है ईरान के हमलों का कि अब ये जंग जो है वो फ़ौजी जो है वो छुपते फिर रहे हैं। ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौज के अखबार लिखता है कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल 13 फ़ौजी अड्डों में बेशतर अब रहने के काबिल नहीं रहे, जबकि ईरान के करीब वाक़े कुवैत के अड्डों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। पोर्ट शुएबा पर एक हमले में 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं, जिनमें फ़ौज का एक ऑपरेशनल मरकज़ भी तबाह हुआ। ईरानी ड्रोन और मिज़ाइल ने अली अस्सालम फ़िज़ाई अड्डे को भी निशाना बनाया, जिससे तैयारों के ढांचे को नुकसान पहुंचा है और एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। कतर में ईरान ने अल अदीद फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया, जो अमरीकी मरकज़ी कमान का इलाकाई फ़िज़ाई हेडक्वार्टर है। इसी तरह से ईरानी ड्रोन ने अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर्स में भी मवासलाती आलात को निशाना बनाया है। प्रिंस सुल्तान फ़िज़ाई अड्डा जो सऊदी अरब में है, वो भी ड्रोन्स और मवासलाती ज़राए के ज़रिए से ईरान ने उनके तैयारों को वहाँ पर जो खड़े थे उनको नुकसान पहुँचाया है। जंग के इब्तदाई दिनों में इराक़ में ईरान की हिमायत याफ्ता एक मिलिशिया ने अरबेल के काला दर्जे के होटल पर ड्रोन्स के झुंड से भी हमला किया। अच्छा, अब ये जो मैं आपको बताऊं कि जितने भी मामलात हैं इसके हवाले से जो ईरान है, ईरान के अंदर ईरान ने जो अपनी एक आला स्ट्रैटेजी बनाई है, उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक ईरान अब कहा जा रहा है कि यमन के जो हौतीज़ हैं या हौज़ीज़ हैं, उनके ज़रिए से बाबुल मंदब, जो कि एक और बड़ा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब उसको कहा जाता है, जो कि यमन के अंदर है और उसको कंट्रोल किया जाता है। वो भी एक बहुत बड़ी गुज़रगाह है, आबनाए बाबुल मंदब इसको कहा जाता है। इसको भी जो है वो किया जा सकता है कंट्रोल, और ये अगर कंट्रोल हो गया और जो कि ऑलरेडी हौज़ीज़ के हाथ में है, तो फिर एक ईरान जो है वो मज़ीद अहम जो गुज़रगाह है उसके ऊपर काबू पा लेगा। इसी तरह से ईरान का जो खराक या खारक जो उनका जजीरा है, जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में उनका यानी 90% उनका तेल रिज़र्व्स वहाँ पे हैं, और ये बहुत ही अहम जजीरा ईरान के लिए है, जहाँ पे कहा जा रहा है उस पे कब्ज़ा किया जाएगा और ज़मीनी फ़ौज भेजी जाएगी। वहाँ पर भी ईरान जो है उसने अपने जो तमाम जो वहाँ पर बारूदी सुरंगें हैं वो वहाँ पर बिछा रखी हैं और बिछाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। यानी इधर ईरानी अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर पहुँचेंगे और उधर जो है ईरान जो है वो हमला करेगा। इसी तरह से जो फ़िज़ाई बर्तरी है वो भी राडार्स के ज़रिए से जदीद उनके पास फ़िज़ाई बर्तरी है, बल्कि बहुत सारे अखबारात ने लिखा है कि ईरान के पास वो राडार सिस्टम इस वक्त मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पे वो F-35, F-18 और F-16 तैयारों को जो है बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बना चुके हैं। कई तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए हैं। कल एक रशियन टीवी ने भी एक फुटेज जो है वो जारी की थी, जो कि अमरीकी तैयारे की तबाही का मंजर जो है वो बता रही थी। तो एक तरह से पूरी एक ईरान की जो तमाम फ़िज़ाइया और उसके हवाले से जो उनकी तैयारी है वो मुकम्मल है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आलमी, मैं इससे पहले कि मुआशी ट्रैप जो है उसके अंदर बात करूं कि क्यों ईरान जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात करने की बात ना करने की बात कर रहा है, और क्यों वो इस पोजीशन में है कि वो इनकार करे, और क्यों दुनिया को और अमेरिका को उनकी बात मानना पड़ेगी। एक दिफाई एतबार से जो उनको नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो है वो मुआशी एतबार से। लेकिन पेंटागन जो है जिसने कि हज़ारों अपने फ़ौजी भेजने की मनसूबाबंदी कर ली है, ट्रंप को ज़मीनी हमले का हुक्म देने के लिए मज़ीद ऑप्शन ताकि मिल सकें, और ये कहा जा रहा है कि मरीन्स के 2 दस्ते जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। पहला दस्ता एक बड़े बहरी जहाज़ पर सवार होकर माह के आखिर तक पहुंच सकता है, यानी मार्च के एंड तक ये पहुंच सकता है। ये बात याद रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज क्या कहा है कि जो पहला बहरी बेड़ा था उसको ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ नुकसान पहुंचाया। इसी तरह से ईरान
ایران اگر اس سرزمین پر حملے کیے گئے تو بحیرہ احمر کے دھانے پر محاذ کھول سکتا ہے، جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں باب المندب کا۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایک نامعلوم فوجی ذریعے نے کہا کہ ایران باب المندب کی آبنائے میں قابل اعتماد خطرہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو یمن اور جبوتی کے درمیان واقع ہے۔ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر البالقاف جو ہیں، انہوں نے غالباف نے بھی کہا کہ اگر کوئی پڑوسی ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر ایران کے کسی جزیرے پر قبضے کی کوشش میں مدد کرے گا تو ایران اس پر حملہ کرے گا۔ یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ خراق کے اوپر وہ ان کا قبضہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اسی ملک کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا جہاں سے یہ کوشش کی جائے گی کہ ایران کے اندر جو ہے وہ فوجی زمینی فوجیں جو ہے وہ بھجوائی جائیں۔ اسی طرح سے یہ جو صورتحال ہے اس میں مختلف باتیں جو ہے وہ دفاعی جنگ کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران روزانہ 30 سے 40 کے درمیان جو ہے وہ میزائل فائر کر رہا ہے اور اضافی فضائی دفاعی نظام بھی تعینات کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں طیاروں کے نشانہ بنانے کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ مؤثر انداز میں اتحاد کے حملوں کو یعنی کہ برداشت کیا گیا، لیکن یہ مختلف ممالک کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی دوران اتحاد کے تصویراتی اختیارات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جارحانہ اور دفاعی دونوں طرح کے اسلحوں کے ذخائر نازک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر واشنگٹن کی سیاسی سوچ کبھی موازنہ نہ کرے تو میں یہ ایک بہت ہی اہم ان کے جو تجزیہ کار ہے انہوں نے یہ لکھا کہ اگر موازنہ کرے تو انہوں نے کہا جی وہ کہیں گے کہ ایران اور وینزویلا کے درمیان تیل کی پیداوار کے علاوہ تقریباً کوئی مماثلت جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ یعنی وینزویلا جو کہ شکست خوردہ تھا اور وہاں پر رجیم چینج بھی کر دیا اور سب کچھ امریکہ چاہتا تھا وینزویلا کی طرف ہو، تو سوائے یہ کہ وینزویلا بھی تیل پیدا کرتا ہے اور ایران بھی، اس کے علاوہ کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اتنی ریزسٹنس جو ہے وہ اس وقت ایران کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ معاشی اعتبار سے ان منڈیوں کو کس طرح سے ایران نے جو ہے وہ قابو کر رکھا ہے اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس وقت ایران کے ہاتھ میں ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں تھوڑی کم ہوئی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج پھر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ایران کے انکار کے بعد جو ہے وہ اپنے $105 پر تقریباً فی بیرل پہنچ چکی ہیں، اور ایران مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی بات ہے کہ امریکن ایک بلیک راک کے سربراہ جو ہیں لیری فنک، جن کے 11 کھرب کے ڈالر کے جو اثاثے ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عالمی معیشت کے لیے صرف 2 ممکنہ نتائج اس وقت ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے بہت BBC کو یہ انٹرویو دیا جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ درمیانی راستے والا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ایران دوبارہ عالمی برادری میں شامل ہو جائے، پابندیاں نرم ہو جائیں، ایرانی اور وینزویلا کا تیل دوبارہ منڈیوں میں آ جائے، پھر تیل کی قیمت $40 فی بیرل کے اوپر آ جائے گی اور دنیا کو ریلیف ملے گا۔ یعنی کہ ایران کو اجازت ملے تو یہ قیمتیں جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں، اور جہاں پر اس وقت امریکہ اور ایران کھڑے ہیں ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ایران کو ریلیف دے، لہٰذا وہ جو شرط ہے ان کی وہ تسلیم کی جا سکتی ہے آگے جا کے۔ پھر دوسرا نتیجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران خطرہ بنا رہے، دوسرا نتیجہ وہ کہتے ہیں بہت خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جو ہے وہ خلل برقرار رہے، تیل $100 سے اوپر رہے، یہاں تک کہ $150 فی بیرل تک جا سکتا ہے، جس سے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جو کمزور معیشتیں ہیں پاکستان کی طرح ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آلریڈی آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ شکر ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، اور پاکستان کی بہت بہترین پالیسی رہی ہے آخری وقت تک، اور اب تک کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں یہ کرائسس پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ انڈیا کے اندر تو اب ہنگامے کہا جا رہا ہے کہ پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈالر کا یہ بڑھتا ہے، دوسرا نتیجہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ڈالر کا تیل عالمی معیشت کو کیوں گرا دیتا ہے، کیونکہ تیل ہر چیز میں شامل ہے، 150 خوراک کی پیداوار، ترسیل، صنعت، حرارت، کھاد، کیمیکلز اور پلاسٹک، سب کچھ تیل سے جڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہتا ہے تو یہ مزید
معاملات کو خراب کر دے گا اور پوری دنیا جو ہے وہ کساد بازاری کا شکار ہو جائے گی. امیر بچ جائے گا لیکن غریب جو ہیں وہ رل جائیں گے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن نہیں رہے گی اور اسی کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاشی ٹریپ ہے ایران کا یہ بہت ہی سنگین ہے اور پوری دنیا اس کو ریئلائز کرتے ہوئے کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی زمینی فوج کے ذریعے سے حملہ کرنے کی کوشش کی یا امریکہ نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا تو نہ صرف یہ بلکہ پورے خطے کے اندر ایران کے اٹیکس بھی ہوں گے اور معاشی جو کساد بازاری ہے وہ بھی آخری حد تک چلی جائے گی اور جو مارکیٹس ہیں وہ کلیپس ہونے کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے. اسی لیے پوری دنیا چاہتی ہے, خاص کر کے یعنی پاکستان یہ چاہتا ہے, سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ درست رہیں. ایک اور چلتے چلتے خبر بتاؤں آپ کو کہ جو کہا ہے کل انڈین فارن منسٹر نے جے شنکر نے, انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کیا اور پاکستان کے لیے بڑے غلط الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور کہا کہ وہ دلال نہیں ہیں جو کہ پاکستان کی طرح جو کہ بات چیت کرائیں اور یہ کرائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ زبان اس لیے جے شنکر بول رہے ہیں کیونکہ انڈیا اس وقت کہیں بھی نہیں ہے اور یہی انڈیا کے لیے سب سے پریشان کن بات ہے. انڈیا لوزر ہے اور وہ اپنی اس جو شکست ہے اس کو پاکستان کو گالیاں دینے کی صورت نکال رہا ہے. خود مودی حکومت کے لیے, جے شنکر کے لیے ان کی پوری اپوزیشن اور پورا ملک جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر وہ نیوٹرل نہ رہے, وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی بہترین فارن پالیسی اور اپنی پالیسیز کے تحت کہ ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات, امریکہ کے ساتھ بھی, چین کے ساتھ بھی, پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موقع دیا ہے اور ابھی بھی مذاکرات کے امکانات موجود ہیں. عباس اراغچی صاحب نے بھی اس کو مسترد نہیں کیا ہے, صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ براہ راست مذاکرات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اگلے 48 گھنٹوں میں اس پہ بہت اہم ڈیولپمنٹس آ سکتی ہیں. ابھی بھی مذاکرات جو ہیں پاکستان کے ذریعے سے ہونے کے امکانات دنیا کو نظر آ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.